مجھے اچھی ماں اور اچھا استاد دیں، میں قوم کی تقدیر بدل دوں گا۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ جتنی اللہ نے ہمت دی کام کیا ہے۔ ہم نے ML1 6.8 بلین $US کی اسی مہینے ٹینڈر لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، یا 7-5 دن اور لگ جائیں گے، محرم کی چھٹیاں۔ ہر کام کو خود دیکھنا پڑتا ہے۔ میری بچیاں اور بہنوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ جس ہاسپٹل میں بے نظیر نے شہادت کی، اس ہاسپٹل میں انہوں نے 1 روپیہ نہیں لگایا۔ 5 سال رہے، 5 روپے کسی نے نہیں لگائے۔ ہم نے ان کو 40 کروڑ روپیہ فوری طور پر دیا ہے تاکہ وہ فل فور ہاسپٹل کے چائلڈ برانچ کا 6 ارب روپے کا ہم نے ماں بچہ ہاسپٹل بنایا ہے۔ ماں بچہ ہاسپٹل 80-60-70% بن گیا ہے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں جو چیز چوری کرتا ہوں وہ نقشے ہوتے ہیں۔ 14 آپریشن تھیٹر کا نقشہ میں مانچسٹر سے چوری کر کے لایا۔ میں نے پاکستانیوں کو کہا کہ مجھے ویسٹ ہاسپٹل کا 14 سال تک اس ہاسپٹل میں کام بند رہا، جو 3 بلین کا کام تھا یا 2.8 بلین کا کام تھا، وہ اب 6 بلین میں ہو رہا ہے، کیونکہ 14 سال اس کی تعمیر بند رہی۔ راجہ بازار ہاسپٹل جو ہے وہ 1.25 ارب روپے سے نیا بنانے جا رہے ہیں، اور اس کی افتتاح بھی انشاءاللہ اسی مہینے ہم کر دیں گے کسی لمحے۔ کیونکہ ہاسپٹل اور تعلیم، جب میں ہولی فیملی ہاسپٹل کا بلاک بنایا تو بڑی مشکلات تھی، لیکن اللہ نے مجھے ریلوے دی اور وہاں ان کا بڑا سامان پھنسا ہوا تھا، پہلے دن جا کر میں نے ریلیز کر دیا۔ میں نے دنیا کی بڑی ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، کولمبیا، ہارورڈ، ایسیکس، برکلے، لیکن میرے وسائل اور حالات نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا۔ میں وہاں مزدوری کرتا تھا، کارپیٹ کا کام کرتا تھا، لیکن میں نے ان یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے راولپنڈی میں یہ دوسری یونیورسٹی، اللہ نے پہلی یونیورسٹی بھی مجھ سے بنائی، اور وہ صرف 1 کروڑ روپے میں نے بنائی۔ اس یونیورسٹی پہ میں نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ اس وقت کے پیسے بہت کم تھے حسب معمول۔ انہوں نے کہا جی یہ اربوں روپے کی $1 بلین کی پراپرٹی ہے، لیکن میں نے کہا اگر یہ یونیورسٹی نہیں بنتی تو میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح جس طرح میں نے ML1 پہ میں مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا، اور چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کا، کہ چین کی ہر میٹنگ میں انہوں نے، میں دیکھ رہا ہوتا تھا یا باہر ہوتا تھا، ML1 پہ زور دیا، اور آج ML1 کا ایکنک اپروول ہو گئی ہے، اور 31 تاریخ تک اس کا ٹینڈر لگ جائے گا۔ یہ بہت بڑی 1886 کے بعد 150 سال بعد پاکستان کی پٹڑی بدلنے جا رہی ہے۔ 150 سال انگریز نے جو پٹڑی بنائی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم نے فضول چیزوں کی طرف توجہ دی، اور ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جو وقت کی ضرورت تھی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سڑک بنانے کا بھی آرڈر کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ راشد شفیق صاحب کو پہنچا دے گا۔ یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، اور 70 ارب روپے نالہ لئی پر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ 70 بلین روپیز، جو 26 ارب روپے میں نے شروع کیا تھا۔ 14 سال 12 سال کے وقفے میں جو 26 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ BOT پہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بزدار صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے نالہ لئی کو ٹاپ پرائرٹی دی ہے۔ اب میرا اور کوئی کام اس شہر میں، میرا خیال ہے ایک یونیورسٹی اور بنانے کو دل کرتا ہے اگر عالیہ بہن نے اجازت دے دی تو۔ اور چائنیز نے مجھے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں۔ جگہ میرے پاس ہے، اصل مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے۔ اب میں جب حالات ٹھیک ہوئے، میری صحت ٹھیک ہوئی اور راستے کھلے، تو میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناؤں گا چین کے فنڈ سے۔ اور یہ پیسے جو ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ اصل کام جو ہے کہ یونیورسٹی کا، انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ MPhil اور PhD وہاں کریں گے،
پی ایچ ڈی اور ایم فل کی یونیورسٹی کے لیے دنیا میں کس یونیورسٹی کا ہمیں اجازت نامہ ملتا ہے، اس پر ابھی ہم نے کام نہیں شروع کیا، ٹائم لگے گا سال ایک کے عرصے میں، لیکن یونیورسٹی بنانا ہم شروع کر دیں گے، انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا بھی ہم شروع کر دیں گے، یا اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بعد آ کے کوئی اس کام کو مکمل کرے۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، ستی صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ 5000 بچیاں جو پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں سندھ کی بچیوں نے بھی آ کے داخلہ لیا ہے۔ یہ ایک محفوظ شہر ہے، ہم نے بدماشوں کی گردنیں اڑا دی ہیں سیاسی طور پر، وہ گردن نہیں اڑائی جس کا کسی اور نے ذکر کیا۔ ہم نے اس شہر کو ایک محفوظ شہر بنایا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ اس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس شہر کی بہن پڑھی لکھی ہے۔ اور آخری بات کہ جب انگریز نے ڈھوک کا لفظ یوز کیا تو یہ بعد میں ڈھوک بن گیا، پاکستان بننے کے بعد بڑی تیزی سے ترقی ہوئی پنڈی میں، یہ نیا محلہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی آبادی تھی۔ ڈھوک، جہاں بھی لفظ انگریز نے ڈھوک کو استعمال کیا لیبر کے لیے، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، ویلڈر، مشین مین، ڈرائیور، پنڈی میں یہی بدلہ لے سکتا تھا انگریز سے کہ ڈھوک مٹکال، ڈھوک ہسو، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، تمام ڈھوکوں میں میں نے بیٹی کا سکول اور بیٹی کا کالج بنایا۔ ایک ڈھوک راولپنڈی کی ایسی نہیں ہے، سامنے سکول بنایا اور اس کے ساتھ کالج بنایا۔ سو آپ جو ڈھوک کا لفظ استعمال کریں گے وہاں آپ کو ایک بچیوں کا کالج ملے گا۔ اور آپ میری خوشی کا اندازہ کر سکتی ہیں کہ جب میں نے 2 بہنوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا، وہ رتے کی، ایک رکشہ ڈرائیور کی دونوں بیٹیاں تھیں، اور جو انہوں نے انٹرویو دیا، میری زندگی جو ہے، مجھے ایک نئی زندگی ملی، میں بیمار تھا، دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ رکشہ چلانے جاتا تھا، ہمارے گھر کے کوارٹر کے سامنے کالج اور سکول تھا، ہم وہیں سے پڑھی، ہم نے وہیں سے ماسٹر کیا، گریجویشن کی ہے، اور آج سی ایس ایس میں ہمارے ہاں جذبہ بہت ہے، بچیاں پڑھتی بہت ہیں، لڑکے بڑے نالائق ہو گئے ہیں آج کل۔ یہ مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ لڑکوں کا تعلیمی معیار راولپنڈی میں بہت گر رہا ہے اور بیٹیوں کا تعلیمی معیار بہت ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس یونیورسٹی کے کام، 2 کالج، ایک کالج ہم نے افتتاح کیا پچھلے ہفتے، وہ 10 کروڑ روپے کا بنایا ہے، اور 5 کروڑ روپیہ صرف میں نے لیبارٹریوں، اس کی ڈیزائننگ بھی میں نے خود کی تاکہ وہاں 4-6 لیبارٹریاں ہوں، مستقبل کی سائنس کے لیے بچیاں پڑھ سکیں۔ اور ریلوے کی زمین جو ہے، جو کالج ہے، وہ میں نے پنجاب گورنمنٹ کو پرائم منسٹر سے اجازت لے کے منتقل کر دیا تاکہ کل کو یہ نہ کہے جناب کہ یہ ریلوے کی جگہ ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ 14 سال مجھے بھی اس کام کے لیے لگے ہیں، 14 سال میری جوانی کے۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کتنا مشکل کام ہے، لوگ پٹرول پمپ کے لیے اسٹے لے آتے ہیں، لوگ مارکیٹ کے لیے اسٹے لے آتے ہیں، لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ تعلیم اور ہاسپٹل کتنا۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کاش جب میں پاکستان بنا اس وقت میں جوان ہوتا تاکہ میں یہ سارے پلاٹ جتنے خالی تھے ان پہ قبضہ کر کے تعلیم اور ہاسپٹل بناتا۔ لیکن جو پلاٹ بھی مجھے خالی ملا ہے، میں نے وہاں بیٹیوں کا کالج بنایا یا ہاسپٹل بنایا، اور ایک پلاٹ بھی میری نظر میں آ جائے تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں کالج سکول بن جائے۔ اب 2 کالج، ایک میں اسٹے ہوا ہے خیابان کا اور دوسرا رحیم آباد کا کالج ہے، پیسے میں نے جاری کر دیے ہیں اپنے بجٹ کے۔ اب ہائی کورٹ کا اسٹے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ میں بہن عالیہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد میں نے ذرا نالا لئی پہ جانا ہے۔ ہم نے 2 ماہ پہلے نالا لئی کو صاف کیا ہے، جس کو فکر ہو آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے، آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے، اور ممبروں کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ، ممبروں کو جو تانے دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم ورکر ہیں، ہمیں احساس تھا، ہم نے راولپنڈی کی انتظامیہ کو، ایون بیریا ٹاؤن کی بھی شاور لیے، اور ساری پنڈی کی اگر نالا لئی ہم نے 2 مہینے تک ٹھیک نہ کرائی ہوتی تو آج یہ پانی راولپنڈی کے شہر میں بھی داخل ہو چکا ہوتا، اور ہمارے 200 بندے ایک دفعہ مرے ہیں۔
آپ یہ دیکھیں کہ اس نالا لئی نے ایٹ اے ٹائم 200 بندے بھی مارے ہیں اور 100 بندے پچھلے سیلابوں میں مرے ہیں. اس لیے ہم نے وقت سے پہلے جب ہمیں پتہ لگا کہ سیلاب کا خطرہ ہے، بارشیں 10-12 دن بہت رہنی ہیں پنڈی میں، سو ہم نے امیجیٹلی جس چیز پہ زور دیا، ہم بزدار صاحب کو لال حویلی بھی بلا سکتے تھے. بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ لال حویلی دیکھی جائے. میں نے کہا نہیں سر، آپ نالا لئی پر آئیں. سو میں لال حویلی کی بجائے ان کو نالا لئی پہ لے کے گیا تاکہ فوراً احکامات جاری ہوں اور فوراً کام شروع ہو، اور پرائم منسٹر کی منظوری کسی بھی اسی ہفتے میں یا 10 محرم کے بعد ہو جائے گی. میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں اور اللہ کا احسان مند ہوں جس نے مجھے زندگی دی کہ میں یہ اچھے دن دیکھ سکوں. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کسی شخص کی زندگی میں یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے، کتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ انسان 14 سال تک انتظار کرے، اس کا ہسپتال رکا رہے، اس کے کالج رکے رہیں، اور روز سلمے کی بھی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو گرا دوں. یہ میں میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی گرا کے، کیونکہ 1.5 ارب روپے ہمارے پاس ہے، اس کو بھی گرا کے ہسپتال میں او پی ڈی، تاکہ سڑک کے اوپر ہی او پی ڈی ایمرجنسی کی اویلیبل ہو تاکہ پنڈی کے لوگوں کی خدمت ہو سکے. اور ہم نے 40 کروڑ روپے اس ہاسپٹل کو بھی دیا ہے. 4 روپے نہیں دیے. میں چیلنج کرتا ہوں، 5 سال حکومت رہی ہے، 4 روپے نہیں دیے. انشاءاللہ 40 کروڑ دیے، 1 ارب اور دوں گا، اسی سال میں دوں گا انشاءاللہ، تاکہ دونوں ہاسپٹل ہمارے شہر کے نئے بن جائیں. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا، اور عالیہ بہن کو مبارکباد، تمام اسٹاف کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، فائل پر ہی بیٹھ جاتے ہیں. ایسا برا سسٹم ہے کہ جس بندے کے پاس فائل جاتی ہے وہ فائل پہ چھونی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، اور فائل کا پیچھا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں. میں آپ کو سیاست کی کامیابی کا گر بتاتا ہوں جو ہم نے ترقیاتی کام کیے، کہ ہم نے رابطہ رکھا کہ بھئی فائل کہاں پہنچی ہے. جب اگلے افسر کے پاس پہنچی ہم اگلے ہفتے اگلے افسر کے پاس پہنچ گئے، جب اگلے ہفتے اس افسر کے پاس پہنچی ہم اس کے پاس پہنچ گئے. بالآخر وہ اتنے شرمندہ ہو گئے بیچارے، وہ اتنے پشیمان ہوئے. اس نے کہا ایک فیڈرل منسٹر یار ہمارے پاس ہر ہفتے کو آتا ہے. اللہ نے کیا آج یونیورسٹی قائم ہو گئی. میں خوشی سے، اور میرے دل میں خوشی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے بہت بڑی. اب کوئی بچی جو ہے، کوئی بچی تعلیم سے محروم نہیں رہے گی. ایک کالج ہم نے داخلے شروع کر دیے ہیں، اس میں 5000 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں. سو ہمیں پورا ہم حساب رکھتے ہیں کالجوں میں. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وزیر بن کے، ہم پوچھتے ہیں کتنی اپلیکیشنیں آئیں، کتنی ریجیکٹ ہوئی، کتنی میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی، کتنی غیر میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی. سو ہم اس علاقے کو جیسے لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح ہم مارک کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک کالج کی ضرورت ہے. سو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. ادھر سے اب سرکاری لوگ جا سکتے ہیں، یہ سیاسی باتیں شروع ہونا شروع ہو گئی ہیں. جس نے چائے پینی ہے اس کا انتظام ہے، میں نے تو نالا لئی پہ نکل کے جانا ہے. جو سرکاری حضرات ہیں وہ بے شک جا سکتے ہیں. صحافیوں کے لیے بھی چائے کا ہم نے معمولی سا انتظام کیا بیک سائڈ پہ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کل سینٹ میں جو فتح کے حوالے سے بل ہے اس میں حکومت کو شکست ہوتی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کو شکست نہیں ہوئی، ایف اے ٹی ایف میں اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے. اپوزیشن کا ایجنڈا پتہ لگا ہے کہ ان کو پاکستان سے دلچسپی نہیں، یہ اقتدار کے بھوکوں کا ٹولہ ہے. اور ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ فضل الرحمان بھی ان پر اعتبار نہیں کرتا. یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہوا ہے کہ مذہبی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے تحریر دو. اور جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے. ان کا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہے. میں اگر وہ باتیں بتاؤں گا جو میٹنگ میں انہوں نے کیے ہیں نون کے لیڈروں نے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میٹنگ کے اندر کی باتیں. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے
کہ ہم سے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگا لو لیکن نیب کو ختم کرو۔ شیخ اچھا صاحب آپ کا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے پھر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کر رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ کوئی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں گے تھوڑا سا ٹیلر چلائیں گے، وہ بھی آگے سفر ربیع الاول کا شروع ہو جائے گا۔ سو میں نے پہلے کہا تھا کہ محرم آ جائے گا، ان کی اے پی سی نہیں ہوگی۔ ابھی اے پی سی بڑی دور ہے، اور اے پی سی کے دور ہونے کے بعد لوگ ان کے لیے نہیں نکلیں گے، لوگ ان کے لیے نہیں نکلیں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان درس نظامی اور قرأت کے اور حفظ کے بچوں کو باہر لے کر آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ سر حکومت نے باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور اگر لائے جائیں گے تو کس طرح لائے جائیں گے؟ دیکھیں، میں کیبنٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہیں لایا جائے۔ ہمارے ابھی تک برٹش کے ساتھ کوئی ایسے قیدیوں کی واپسی کا ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ابھی تک ہمیں قانونی وہ برتری حاصل نہیں ہے، لیکن عمران خان کی کوشش ہے کہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جس کام پہ وہ اڑ جاتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا، میرے خیال میں نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے سر، کیوں نہیں آئیں گے؟ اسے پتہ ہے کہ دیکھیں 1 ستمبر جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ 1 ستمبر کو ان کے کیسز لگ رہے ہیں، ان کیسز میں ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کی معافی ہونی ہے یا انہوں نے جیل جانا ہے۔ سو نواز شریف 1 ستمبر تک تو سارے معاملات کو، کیسوں کو دیکھ کے آئے گا۔ جی شیخ صاحب، جو کل ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان جی شہباز شریف کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات ناکام تھی، اور جو مجھے وہاں اپنے دوستوں نے وہاں جو موجود تھے انہوں نے بتایا کہ فضل الرحمان کے بڑے ہی چبھے ہوئے سوال تھے، بڑے ہی چبھے ہوئے اس نے اعتراضات کیے ہیں، اور بڑے ہی عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور وہ تحریر لیے بغیر اب ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ شہباز شریف کی ضمانت ضبط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، شہباز شریف کا اور حمزہ کا کیس بہت سیریس ہے، دونوں اندر جا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، کرپشن کرنے والے واقعی واجب القتل ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں کسی کے بارے میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا، تو مریم نواز کو اور نواز شریف کو کس نے NRO دیا تھا جس طرح پہ وہ باہر گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی تصویر آتی ہے تو ساتھ ہی جو نیب جو مسترد ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیب کسی کی درخواست پہ بھی کسی کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے جب تک ریفرنس داخل نہ ہو کسی کے خلاف۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بزدار کہیں نہیں جا رہا، تحقیقات ہو رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہے جی NRO جس نے بھی دیا تھا، جن کو سمجھ ہے ان کو پتا ہے کس نے دیا تھا، لیکن عمران خان کو دکھ بڑا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ نواف المالکی سے ملاقات ہوئی ہے سعودی سفیر سے، اس میں کوئی اہم بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی ایمبیسڈر نے کہا کہ پاکستان ہمیں دل اور جان سے عزیز ہے، جو غلط فہمیاں تھوڑی بہت تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، ہم اسی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے پہلے کھڑے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کراچی کی اس وقت صورتحال اگر دیکھیں اور بنسبت پنجاب کو دیکھیں، کراچی وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا زیادہ بارش ہوتی دیکھیں، ہے، کراچی میں جو کچھ میڈیا دکھا رہا ہے، خون کے آنسو رو رہے ہیں لوگ، پنجاب میں رو رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے۔ ہم نے دیکھیں، ہم سے زیادہ خطرناک یہ گجر نالا نہیں ہے، نالا لئی ہے جس میں مری کا بھی پانی آتا ہے، سارے باراکو کا پانی آتا ہے، سارے اسلام آباد کا پانی آتا ہے، لیکن ہم نے 2 مہینے سے منصوبہ بندی کی اور سارے شاور استعمال کیے، اور ہم راولپنڈی کی انتظامیہ، واسا، بیریا ٹاؤن، سب کے شاور ہم نے استعمال کیے، ہم سب کے مشکور ہیں۔ شیخ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ نالا نئی کی تعمیر کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نالا نئی کی تعمیر کے ساتھ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جو منصوبہ ہے، کیا اس کو بھی آگے لے کے دیکھیں، ہم سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کی طرف نہیں جا رہے، وہ اس کا حصہ رہے گا، لیکن ابھی ہم نالا لئی کی دونوں طرف سڑکیں بنانے جا رہے ہیں تاکہ دونوں طرف بسنے والے غریب اپنے پلازے بنائیں، ان کو حق دیں گے کہ وہ 8 منزلہ عمارتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ سروس لائن کے ساتھ جو بھی غریب کا گھر ہے، خواہ وہ گنج منڈی ہے، خواہ وہ ہزارہ کالونی ہے، خواہ وہ رتا ہے، خواہ وہ گوال منڈی ہے، 8 منزلہ پلازے بنانے کی ان کو اجازت ہوگی۔